پرندوں کی یہ تسبیح پڑھ لو، 7 دن میں کروڑپتی بن جاؤ گے۔ یقین نہ آئے تو آزما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں آنا شروع ہو جائے تو آپ بھی یہ تسبیح پڑھیں۔ یہ تسبیح پرندے پڑھتے ہیں اور جس کی برکت سے انہیں رزق ملتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ صرف دولت مند بننا چاہتے ہیں بلکہ بہت تیزی سے اور بہت جلدی دولت مند بننا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ آج آپ کو وہ تسبیح بتانے جا رہے ہیں جو پرندے کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس تسبیح کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے کچھ ہی دن میں وہ دولت مند بن جاتا ہے۔ پرندوں کی یہ تسبیح کیا اور کیسے پڑھا جاتا ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دولت ایک حقیقت ہے، اور دولت اور پیسے کی وجہ سے ہی نہ صرف دنیا والے آپ کی عزت کرتے ہیں بلکہ اس وقت آپ پوری طرح سے عمل درآمد کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس آپ کی ضروریات کے حساب سے دولت اور پیسہ موجود ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یقیناً غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی دن غربت مجھے انسانی شکل میں مل گئی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ ایک اور جگہ حضرت علی کا ارشاد مبارک ہے کہ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ دنیا والوں کی بات چھوڑیں، رشتہ داروں کی بات چھوڑیں، اپنے سگے بہن بھائی بھی بہن بھائیوں کی عزت نہیں کرتے، انہیں سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ جن کے پاس دولت اور پیسہ موجود ہوتا ہے، جبکہ غریب بہن بھائیوں سے تو اپنے سگے بہن بھائی بھی ملنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن پھر چاہے آپ رزق اور دولت کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں یا پھر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، آپ تب تک نہ دولت مند بن سکتے ہیں اور نہ ہی رزق اور دولت کی تنگی کا خاتمہ کر سکتے ہیں جب تک آپ ان باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا اختیار اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے اور انسان چاہ کر بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتا، کہ جیسے زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو پھر وہ چاہے جو مرضی کر لے، اپنے وقت سے 1 سیکنڈ بھی زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رزق اور دولت کو بھی اپنے اختیار میں رکھا ہوا ہے۔ پھر چاہے جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی حکمت ہی کیوں نہ لڑا لیں، آپ کو اتنا ہی رزق ملتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ آپ کو اس سے 1 دانہ بھی زیادہ نہیں ملنا، اور اس طرح اس سے 1 دانہ کم بھی نہیں ملنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر جو یہ جانتے ہوئے کہ رزق ان کی قسمت میں لکھا جا چکا ہے اور انہیں اتنا ہی رزق ملنا ہے جتنا کہ ان کی قسمت میں لکھا ہے، وہ زیادہ رزق کے حصول کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں۔ جبکہ جو دوسری بات سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قسمت کو صرف ایک چیز ہی بدل سکتی ہے، اور وہ ہے دعا۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دعاؤں کے نتیجے میں قسمتوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ اس لیے دعا کیا کرو، اور اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے اور بہت جلدی اور بہت تیزی سے قبول کروانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب پسندیدہ تسبیح پڑھ لیں۔ یہ وہی تسبیح ہے جسے پرندے صبح صبح پڑھتے ہیں، اور جس تسبیح کی برکت سے پرندوں کو رزق ملتا ہے، اور کوئی بھی نہ شام کو بھولا گھونسلے میں پلٹ کر نہیں آتا۔ ایک بار ایک شخص داتا علی حجویری کے بخش رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میرے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، میرے گھر میں رزق، دولت اور پیسہ نہیں آتا، ہر طرف بے برکتی چھائی ہوئی ہے، میں جو کام کرتا ہوں اس میں میرا نقصان ہی ہوتا ہے، میرا کاروبار بھی نہیں چلتا۔ کوئی ایسا وظیفہ، ایسا عمل یا ایسی دعا بتائیں کہ میرے رزق کے حوالے سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں اور میں دولت مند بن جاؤں۔ جس کے جواب میں داتا علی حجویری کا کہنا تھا
کہ اے شخص تم بھی وہ تسبیح پڑھنا شروع کرو جو تسبیح پرندے پڑھتے ہیں، اور اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد ہی پرندوں کو پیٹ بھر کر رزق ملتا ہے۔ صبح کے وقت جب تمام پرندے جاگتے ہیں تو سوائے ان 3 پرندوں کے چیل، گید، باقی تمام پرندے ایک تسبیح پڑھتے ہیں، اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کی تسبیح، لیکن کیونکہ وہ پرندے تو معصوم ہوتے ہیں، گناہ گار نہیں ہوتے، اس لیے وہ صرف سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر تم بھی دولت مند بننا چاہتے ہو تو اس تسبیح پر بس ایک اور چیز شامل کر لو، اس کو پڑھ لینا، اس کے بعد دولت تمہارے گھر میں ایسے آنا شروع ہو جائے گی جیسے سیلاب آنے پر پانی گھروں میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، پرندوں کی اس عبادت یعنی پرندوں کی اس تسبیح کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے نوٹ کر لیں۔ جب بھی آپ صبح کے وقت اٹھتے ہیں، آپ کی کوشش تو پہلے یہ ہونی چاہیے کہ آپ فجر کی نماز کے وقت اٹھیں اور سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کریں، کیونکہ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ فجر کی نماز کے وقت ہی رزق دینے والے فرشتے آتے ہیں۔ جو لوگ اس وقت جاگ رہے ہوتے ہیں، فرشتے انہیں رزق دے کر چلے جاتے ہیں، لیکن جو لوگ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، فرشتے ان کا رزق واپس اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ کوشش کریں کہ آپ فجر کے وقت جاگیں اور فجر کی نماز ادا کریں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو جب بھی آپ صبح کے وقت اٹھیں، پھر چاہے آپ 8 بجے اٹھیں، 9 بجے اٹھیں، جتنے بجے اٹھیں، آپ نے اٹھتے ہی ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنا ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود شریف پڑھ لینے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار گن کر استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، یعنی آپ پڑھیں گے استغفر اللہ، ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گیا، اور اسی طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ جب کوئی بھی شخص استغفر اللہ کہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے گئے گناہوں پر معافی طلب کرتا ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے اور اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، لیکن تو بخشنے والا ہے، اس لیے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ محترم ناظرین، اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ بعض دفعہ ہماری قسمت میں تو بہت دولت اور بہت پیسہ ہوتا ہے، لیکن صرف ہمارے ہاتھوں کے کیے گئے گناہ ہمارے گھر میں اور ہماری زندگی میں دولت کو آنے نہیں دیتے، اور ہم اپنی پوری زندگی مفلسی اور صرف اپنے ہاتھوں کے کیے گئے گناہوں کی بدولت گزار دیتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے 33 بار آپ نے استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کم از کم 33 بار ہی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھنا ہے سبحان اللہ، یعنی آپ پڑھیں گے سبحان اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے سبحان اللہ، اسی طرح گن کر آپ 33 بار اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر استغفر اللہ پڑھ لینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، سبحان اللہ کا کہنا زبان پر بہت زیادہ ہلکا ہے، لیکن سبحان اللہ کا وزن میں اتنا زیادہ بھاری ہے کہ سبحان اللہ کی فضیلت کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کی جتنی بھی نعمتیں موجود ہیں، ان تمام مخلوق کو صرف اللہ سبحان اللہ کے وسیلے سے، سبحان اللہ کے ذریعے سے رزق ملتا ہے۔ جب آپ اپنے
ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ آپ نے اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے یا اللہ میری رزق کی تنگی، میرے تمام دولت پیسے کے مسئلوں کو دور فرما دے اور مجھے دولت عطا فرما، رزق عطا فرما۔ اسی طرح اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے کاروبار کے لیے دعا کرنی ہے۔ تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے لیے دعا کرنی ہے، یا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دولت کے وسیلے وسائل پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرمائے، کیونکہ اس چیز کو یاد رکھیے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ دعا مکمل کر لینے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے ایک بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، کچھ ہی دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ رزق اور دولت کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہوں گے سب کے سب دور ہو جائیں گے۔ جتنے بھی مسائل تھے وہ ایسے دور ہو جائیں گے جیسے دور ہونے کا حق بنتا ہے۔ آپ کے گھر دولت آنے لگے گی، رزق آنے لگے گا، پیسہ آنے لگے گا۔ جتنے بھی آپ کے پیسے اور دولت کے حوالے سے خواہشیں تھیں وہ تمام پوری ہونے کے باوجود آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی دولت عطا فرما دیں گے کہ آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ 7 نسلوں تک دولت ختم نہیں ہوگی۔ بس آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان رکھ کر، اور جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں رزق کے حوالے سے، ان کو اپنے ذہن میں رکھ کر سبحان اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے۔